ہمارے جو انٹرنیشنل اسلام کے داعی ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ جو تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان کی مجلس میں دو واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں عیسائی ہوں، نوجوان تھا، اس نے کہا میں عیسائی ہوں۔ کوئی اس نے سوال کرنا تھا، سوال کیا، سوال کے جواب میں جب اس نے سوال کیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو کچھ کراس کوسچننگ کی، بتاؤ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، بتاؤ تم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم عیسائی ہو تو پھر بتاؤ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہو؟ جب اس طرح کے دو تین سوال کیے تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو عیسائی ہوں ہی نہیں، میں تو اصل میں مسلمان ہوں، تو صرف اس لیے میں نے اپنے آپ کو عیسائی کہا کہ میری سوال کرنے کی باری آ جائے۔ سوال کی باری لینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو عیسائی کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم ہے نا کہ ہمیں چند سال پہلے جو صورتحال پورے ملک میں درپیش ہوئی اور ایک ڈکٹیٹر نے پورے ملک کے اندر جو حالت برپا کی، اس پر کسی امریکی نے لکھا تھا کہ پاکستانی تو بوقت ضرورت اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں۔ یاد ہے نا کہ پاکستانی بوقت ضرورت اپنی ماں بیچ دیتے ہیں۔ اس وقت سارے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے اس کی بات ٹھیک ہی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم جب بوقت ضرورت اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں تو ماں بیچنا چھوٹی بات ہے، ایمان بیچنا بڑی بات ہے۔ اگر ماں باپ بہن بھائی سب کچھ لٹ جائے، ایک ایمان بچ جائے تو سمجھ لیجیے سب کچھ بچ گیا۔ ایمان کوئی چھوٹی دولت ہے، اور اگر سارا کچھ بچ جائے، ایمان لٹ جائے تو سمجھ لیجیے کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ صرف سوال کی باری کے لیے وہ کہتا میں نے جلدی جانا تھا، میرا ہاسٹل جلدی بند ہو جاتا تھا تو میں نے جلدی جانا تھا، میں نے جلدی سوال کرنا تھا، میں نے کہا اپنے آپ کو عیسائی بنا کے سوال کر لوں۔ کیا انا للہ و انا الیہ، اس کو کچھ نہیں پتا۔ ایک جھوٹ بولنا، اور جھوٹ بھی ایسا کہ اپنے ایمان کا سودا کر لینا کہ میں عیسائی ہوں۔ اور کیا پوری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی، کیا امیج گیا ہمارا پاکستانی قوم کا، ہم نے کیا پوری دنیا کو تاثر دیا، اور پھر خود ہی وہ اعتراف بھی کر رہا ہے۔ چلے کم از کم اعتراف ہی نہ کرتا تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے اعتراف کیا جی میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں تو عیسائی ہوں ہی نہیں، میں تو مسلمان ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے جھوٹ کو کتنا ہلکا لیا ہے، کتنا چھوٹا سمجھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ہے تو جھوٹا نہیں، جھوٹا ہے تو مومن نہیں۔ قرآن کہتا ہے انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ صرف وہ بولتا ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور واقعہ ہوا، اللہ اکبر، اور وہ واقعہ وہ بھی وہیں پہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں ملحد ہوں، میں ایتھیسٹ ہوں۔ اور ظاہر ہے جو ایتھیسٹ ہوتا ہے یا ملحد ہوتا ہے وہ اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہوتا، وہ اللہ کو نہیں مانتا، وجود باری تعالیٰ کا قائل نہیں ہوتا۔ ایتھیسٹ کا معنی یہ ہے وہ شخص جو وجود باری تعالیٰ کا قائل ہی نہیں۔ تو جو شخص وجود باری تعالیٰ کا قائل نہیں ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ تو اس نے کہا میں ایتھیسٹ ہوں۔ خیر کچھ سوالات ڈاکٹر صاحب نے کیے ان کو، اور ان سوالات کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ اس نے کہا پڑھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پورے سوشل میڈیا کے اوپر
ایک شور مچ گیا کہ ایک ملحد نے اسلام قبول کر لیا. ظاہر ہے اس نے اپنا نام بھی بتایا تھا. ایک ملحد نے اسلام قبول کر لیا, ایک ملحد نے اسلام قبول کیا. سوشل میڈیا کے اوپر شور مچ گیا, ملحد نے اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے تو جھوٹ بولا ہے. گھر والوں کو بھی جا کے لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا بچہ جو تھا, تمہارا لڑکا جو تھا, یہ ملحد تھا, یہ مسلمان نہیں تھا, اس نے آج اسلام قبول کیا. پھر پورے گھر والوں کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی. پھر پورے محلے والے پوچھتے ہوں گے, جو ان کے جاننے والے ہیں سارے پوچھتے ہوں گے, رشتہ داروں نے بھی پوچھا ہوگا. پھر وہ جب تکلیف اس کو ہوئی تو پھر اس نے کسی دوسرے ٹی وی چینل پہ آ کے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں, میں نے تو جھوٹ بولا تھا, میں ایتھیسٹ نہیں ہوں. کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ ہم کیا ہیں؟ ہماری شناخت کیا ہے؟ اگر ہماری شناخت بطور مسلمان, بطور مومن, اگر ہمیں اس شناخت پر ہی یقین نہیں ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ہم ہوں گے ارائیں, راجپوت, جٹ, مرزے, ہم سب کچھ ہوں گے. کوئی شخص اپنی اس شناخت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. میں ایک دفعہ گیا ایسے کسی جگہ, تو کسی ناواقف سے ملاقات تھی, تو میں نے ملتے ہی اس کو کہا, جو شخص ساتھ تھے وہ واقف تھے, میرے لیے وہ ناواقف تھے, سردار ٹائپ آدمی تھے. میں نے جا کے کہا السلام علیکم ملک صاحب, کیا حال ہے؟ کئی سال پرانی بات, یقین کریں وہ ایسا فلیئر اپ ہوا, اس نے 5-7 مغلظات بکی. کہتا ہے جی میں ملکوں کی ایسی کی تیسی پھیرتا ہوں, میں فلاں ہوں, میں ملک کو کسی کو نہیں جانتا, میں رانا ہوتا ہوں, رانا, میں ملک نہیں ہوتا. اور یہ بات اس نے 5-7 مغلظات بکنے کے بعد کہی. اس میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری ذات ہے, ہماری شناخت. یار ایمان ہی اتنی کمزور چیز ہے, ایمان ہی اتنی کم قیمت چیز ہے کہ جب دل کرے ہم ملحد بن جائیں, جب دل کرے ہم عیسائی بن جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا توحید پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا, چاہے تو قتل کر دیا جائے, چاہے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, چاہے تو جلا دیا جائے. یہاں ہم صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے, صرف اپنے آپ کو میڈیا میں لانے کے لیے, صرف اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ. اور یقین کر لیجئے کہ اگر ہم جھوٹ کو جرم نہیں سمجھتے, ہم ان بچوں کے ایمان کے اوپر ادروائز کوئی شک شبے کا اظہار نہیں کرتے, لیکن یہ جو جھوٹ والی بات کہی ہے, یہ اتنا بڑا جرم کیا ہے انہوں نے, وہ اس جرم کی معافی مانگے, اللہ سے بھی معافی مانگے, اور ان لوگوں سے معافی مانگے جن لوگوں کو, پورے پاکستان کے لوگوں کو, میں یہ سمجھتا ہوں پورے بر صغیر کے لوگوں کو, تمام مسلمانوں کا انہوں نے دل دکھایا ہے, اپنے آپ کو ملحد کہہ کے اور اپنے آپ کو عیسائی کہہ کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرب قیامت کیا کیا کچھ ہمیں دیکھنا ہے, کتنے جھوٹ ہمیں ابھی اور دیکھنے ہیں, کتنی امانتیں ضائع ہوتی ہمیں اور دیکھنی ہیں, کتنے بے ایمان ہم نے اور دیکھنے ہیں, کتنی دیانتداری کا ضیاع ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. اللہ جانتا ہے. انا للہ و انا الیہ